السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح الملخص فی شرح کتاب التوحید ہے۔ اور ہم لوگ جس باب میں یعنی جس چیپٹر میں پہنچے تھے وہ ہے الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کے تعلق سے۔ اور یہ ہم لوگ جان چکے کہ سب سے پہلے جو دعوت ہوتی ہے اسلام کی طرف، جو دعوت ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کی طرف۔ کیا صرف لا الہ الا اللہ کا کوئی اقرار زبان سے کر لے یہ کافی ہے بغیر اس کا معنی جانے ہوئے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، کس چیز کے بارے میں آپ گواہی دیتے ہیں، کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، کس چیز کی نفی ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ جس حدیث پہ رکے تھے اس تعلق سے پہلے جو اس کی پہلے والی حدیث ہے وہ گزر چکی، اور اس کے پہلے جو آیت ہے وہ بھی بیان ہو چکا۔ آج جو حدیث پہ رکے ہیں وہ پچھلے درس میں اس کا مختصر بیان ہو چکا تھا، لیکن آج اس کی شرح جو شیخ نے ذکر کیا اس کو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وَلَهُمَا عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ وَلَهُمَا یعنی جو پہلے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے، تو بخاری اور مسلم سے ہی روایت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال یوم خیبر، خیبر کے دن کہا۔ خیبر آپ نے سنا ہوگا، خیبر کا واقعہ۔ لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا خیبر کے موقع پر، خیبر میں، کہ کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتا ہے، رسول سے وہ محبت کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح کرے گا، فتح دے گا، خیبر فتح ہوگا اس کے ہاتھوں پر یا اس کے ذریعے۔ یہ ایک بشارت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، یہ نہیں بتایا کون ہے۔ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، لوگوں نے رات گزاری یہ سوچتے میں غور و فکر کرتے ہوئے کہ کون شخص ہو سکتا ہے، یہ کون خوش قسمت شخص ہے، اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی تو سب لوگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کلہم یرجو ان یعطاها، ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ اسے ملے جھنڈا۔ فقال، یہ جھنڈا کس میں، کس چیز کا جھنڈا ہے؟ جب فتح ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے یا جو سپہ سالار یا جو قائد ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے، یہ وہ جھنڈا ہے فتح کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جنگ کے معاملے، جنگ میں ہوتا ہے، یہ جنگ میں یہ علامت ہے، جب جھنڈا قائم ہے یہ علامت ہے کہ ابھی باقی ہے، جو جس کی قیادت میں جنگ لڑی جاتی ہے۔ جنگ ایسے نہیں ہوتی امیر کے یا کسی کے قیادت میں لڑی جاتی ہے جنگ۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، ان سے کہا گیا، یعنی کہا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا لوگوں نے کہ ان کے آنکھ میں تکلیف ہے۔ فارسلوا الیہ فاتی بہ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا بلانے کے لیے،
اور ان کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا، آنکھ میں تھوک ڈالا، یعنی اپنے تھوک کو آنکھ میں ڈالا. کس کے؟ علی بن ابی طالب کے رضی اللہ عنہ. اور ان کے لیے دعا کی. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ٹھیک ہو گئے، اچھے ہو گئے جیسے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. فأعطاه الراية، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا. وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام، آہستگی سے دو، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر جاؤ، یہاں تک کہ جب ان کے میدان میں اترنا تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا. سب سے پہلے خیبر میں کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ کفار، اہل کتاب تھے، جن کی طرف دعوت دینا. ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اور ان کو خبر دینا کہ ان پر کیا واجب ہے اللہ کے حق میں، جو اللہ نے فرض کیا ہے ان کے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد کیا فرض ہے؟ نماز 5 وقت کی، جیسے کہ اس کے پہلے والی حدیث میں گزرا ہے. فواللہ لأن يهدي اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر نعم، تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یدوکون ای یخوضون، یدوکون یعنی آپس میں یہ غور خوض کرنے لگے، سوچ فکر کرنے لگے، جو رات گزاری انہوں نے سوچ فکر میں. اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں سہل بن سعد، یہ سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی السعدی صحابی ہیں، مشہور ہیں، جن کی وفات 88 ہجری میں ہوئی، جبکہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی. وَلَهُمَا أَيْ البخاری و مسلم فی صحیحیہما، وَلَهُمَا جو حدیث کے شروع میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو پہلی والی حدیث روایت کر رہے ہیں اخرجاہ، اور انہوں نے ہی روایت کیا ہے، یہ اس سے مراد ہے. ای البخاری مسلم فی صحیحیہما، بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا. یوم خیبر ای یوم حصار خیبر سنت 7 ہجری، کب ہوئی خیبر کی جنگ؟ 7ویں ہجری. الرایۃ، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ، میں کل جھنڈا دوں گا اس شخص کو، غدن اس شخص کو. الرایہ علم الجیش، یہ جو ہے جیش یعنی جو جنگ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس جو اسلامی حکومت کے یا حکمران کے قیادت میں ہوتی ہے یا سپہ سالار کے قیادت میں ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کھڑا ہو جائے جنگ کرنے لگ، نہیں، اس سے فوضا ہوگا، اس سے فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں جھنڈا اس کو دوں گا. اور پہلے زمانے میں یہ جھنڈا نشانی ہوتا تھا کہ ابھی جنگ چل رہی ہے اور جو ابھی شکست نہیں ہوئی ہے، جھنڈے کا گر جانا یہ شکست کی علامت تھی. یہ جھنڈا دیا تھا، یہ علامت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. علم الجیش الذی یرجعون الیہ عند الکر والفر، لوگ اسی کی طرف آتے تھے کسی چیز کو، کوئی فیصلہ اگر کرتا تھا، جو سپہ سالار یا جو جنگ کے قائد جو تھا وہ اگر فیصلہ کرتا، لوگ وہ اس کی طرف آتے، پوچھتے، اس سے مشورہ کرتے یا اس کی حفاظت کرتے یا اس کے ساتھ مل کر لڑتے. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا. اخبار، شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اخبار علی وجہ البشارۃ بحصول الفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت، خوشخبری دے دی کہ فتح حاصل ہوگی کل. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کہتے ہیں دلائل النبوہ، دلائل النبوہ، نبوت کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کی طرف سے آپ وحی کے ذریعے یہ جانتے تھے، اللہ تعالی کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ جانتے تھے کہ کل کو فتح ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی بعد میں وہ ہوا، یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. یہ ہے دلیل نبوت کی، یہ نبوت کی دلیل میں سے ہے.
فبات الناس يدوكون ليلتهم، لیلتہم منصوب علی الظرفیہ، یعنی اپنے رات بھر وہ سوچتے رہے لوگ، ایہم رفع ای علی البناء لاضافتها وحذف صدر صلتها علی بن ابی طالب، رات بھر لوگ یہ سوچتے رہے کہ کس کو یہ ملے گا. جب صبح ہوئی، فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاها، ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو ملے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ فضیلت، دیکھو اللہ اور رسول سے محبت کرنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کرنے والے ہوں، اصل یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے. آپ کی ایمان کی وجہ سے اللہ اور رسول اگر آپ سے محبت کرتا ہے، یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ بات فضیلت کی بات ہے. تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے یہ فضیلت حاصل. کتنی فضیلتیں ہیں اس میں؟ پہلی بات کہ جو خیبر کو فتح کرے گا، پہلی بات. دوسری بات کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. تیسری بات کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور چوتھی بات کہ وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اترو تو کیا کرو، سب سے پہلے انہیں اسلام کی طرف دعوت دو. تو دائی کے طور پر بنایا. جیش کی قیادت اور دائی کے طور پر یہ فضیلتیں ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی. اور بھی بہت فضیلتیں ان کی، اور یہ خلفائے راشدین میں سے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے. خلفائے راشدین میں سے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اہل بیت میں سے تھے. ہوا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. وزوج ابنتہ فاطمہ، اور داماد تھے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر. والخلیفۃ الرابع من اسبق السابقین الی الاسلام، چوتھے خلیفہ تھے اور اسلام لانے والے سابقین میں سے یہ تھے، اور بچپن میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں علی بن ابی طالب ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے کس نے؟ خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح سے مردوں میں ابو بکر صدیق، اور بچوں میں علی بن ابی طالب. وأحد العشرة المبشرین بالجنہ، جنت کی خوشخبری جن صحابہ کو سنائی گئی ان میں سے 10 صحابہ میں سے ایک تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین. قتل سنہ 40 ہجریہ، 40 ہجری میں ان کو قتل کر دیا گیا. یشتکی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. یشتکی عینیہ ای تؤلمانہ من الرمد، رمد آنکھ کی ایک بیماری ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے رمد کی وجہ سے، رمد آنکھ کی بیماری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تھوک کو ان کے آنکھ میں ڈالا. فبرأ، اچھے ہو گئے. بفتح الباء على وزن ضرب ويجوز كسره على وزن علم یا فبرئ، فبرئ یا فبرأ، ای عوفی عافیۃ کاملہ، پوری طرح سے ان کی آنکھ اچھی ہو گئی. اب ایک سوال ہے یہاں پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تھوک کو آنکھ میں ڈالا علی بن ابی طالب کے، کیا کوئی شخص ابھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے اور میرا طبی علاج کریں، اور کسی شخص کے پاس جاتا ہے وہ جو رقیہ کرتا ہے، شرعی رقیہ جو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ پڑھتا ہے، رقیہ کرتا ہے، اور پھر اپنے تھوک کو اس کے آنکھ میں ڈال دے؟
اور یہ کہتا ہے کہ یہ طبی علاج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ وہ دلیل کے طور پر یہ حدیث پڑھتا ہے اور دلیل اس حدیث سے دیکھتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض چیزیں خاص ہیں، یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق سے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ اور یہ کیسے پتہ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا؟ بارک اللہ فیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو صحابہ تھے اور بہت بڑی یعنی فضیلت والے صحابہ تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے علاج کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اپنے تھوک کو کسی کے آنکھ میں ڈالا ہو۔ اس لیے یہ طب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ واضح ہے؟ اور اگر کوئی شخص کسی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی طرح سے علاج کرو، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ علاج طبی الگ چیز ہے نا، یہ والا یہ طریقہ، اور یہ اس کے ریق پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، غیر کے لیے نہیں ہے۔ یا یہ ذریعہ ہوگا شرک کا، کیونکہ اگر وہ یہ اس چیز پر بھروسہ کر لے گا کہ اس کے ریق میں شفا ہے اور یہ اسی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بھی ہے نبوت کی۔ کیا ہے دلیل نبوت کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا آنکھ میں، اپنے تھوک کو ڈالا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ جو بیماری ہوتی ہے وہ فوراً نہیں، اچانک نہیں ٹھیک ہوتی، اسی مجلس میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی نبوت کی دلیل میں سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا انفذ اے امضی لوجہک، چلو، علی رسلک، یعنی آرام سے جاؤ، جلد بازی میں نہیں، علی رفقک من غیر عجلہ، بساحتہم، جب نازل ہو ان کے میدان میں، بفناء ارضہم وما قرب من حصونہم، جب ان کے علاقے سے میں قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، ان کے قلعے سے قریب پہنچ جاؤ، تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ ثم دعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ یہاں پر ان گمراہ جماعتوں یا گمراہ قسم کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس کا رد ہے اس میں کہ خیبر کے فتح کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے ان کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشادات دیے کہ پہلے جاؤ اور ان کو پہلے اسلام کی طرف دعوت دو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے ان پر اچانک حملہ کر دو، پہلے ان کو دعوت دو اسلام کی طرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الی الاسلام وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرک واہلہ۔ اسلام کی طرف دعوت میں سب سے پہلی چیز ہے توحید کی دعوت، کہ ان کو دعوت دو کہ اللہ کے لیے وہ خود سپردگی کریں، اللہ کے احکام کو ماننے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کی گواہی، کہ توحید کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی گواہی دیتا ہے تو توحید اور رسالت کا اقرار کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کے اوپر فرائض ہیں وہ کرتا ہے۔ یہاں پر اسلام میں کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ اگر کسی کو اسلام کی تعریف جاننی ہے، اسلام کے ارکان تو معلوم ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت میں جو دلائل ہیں اس سے اہل علم نے ذکر کیا، الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ کے آگے خود سپردگی کرنا، اللہ کے احکام کو مان لینا، الاستسلام للہ بالتوحید، والانقیاد له بالطاعہ، اطاعت کے ساتھ انقیاد کرنا، اس پر عمل کرنا، والخلوص من الشرک واہلہ یا والبراءۃ من الشرک واہلہ،
شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو جب شرک کوئی کرتا ہے یا اہل شرک سے برات کا اظہار نہیں کر رہا تو وہ اسلام میں نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ جو کہتے ہیں دعوت دینے کے لیے اسلام کا معنی صرف وہ لغوی معنی بتاتے ہیں، یا اس کا لغوی معنی کہتے ہیں سبمیشن۔ سبمیشن کس طرح سے؟ خود سپردگی کس طرح سے؟ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، کہ ہاں ہم نے سنا اور اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی، اطاعت کی۔ اب جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اب شہادتان کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، حج ادا کرنا، یہ سب پر عمل کرنا۔ اگر وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت ہے اگر اس کے اندر تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ ہے اسلام، توحید کے ساتھ ماننا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ خبر دینا، بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، یہ جو ہے دعوت ہے، کیا ہے اللہ کا حق؟ اَيْ أَنَّهُمْ إِنْ أَجَابُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ، جب تمہیں اسلام کی طرف وہ مان لیں، دعوت قبول کر لیں، الَّذِي هُوَ التوحید، جو توحید ہے، فَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، پھر ان کو بتانا کہ اسلام میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، سیام اور حج۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ، اللہ کی قسم۔ یہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ بغیر قسم کا مطالبہ کیے ہوئے قسم اٹھانا، کھانا، کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے، حق ہے، تو یقین دلانے کے لیے، کسی نے کہا نہیں ہے اس کو کہ تم قسم کھاؤ، تو یہ قسم کھانا کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے بغیر مطالبہ کے، اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یقین دلانے کے لیے کسی بات کو۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ تعالیٰ اگر تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، خیر لک، بہتر ہے تیرے لیے، خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ فِي تَأْوِيلِ مصدر مبتدا خبرُ خیر، یعنی اللہ تعالیٰ خیر کی طرف کسی کو تیرے ذریعے ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اگر تجھے کسی کے ذریعے، کیا معنی ہے اس کا؟ ہدایت کیا انسان دے سکتا ہے؟ کیا ہدایت انسان دیتا ہے؟ ہدایت 2 قسم کی ہے، ہدایت التوفیق جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، توفیق دینا، قبول کرنا اس کو، یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اور دوسرا ہدایت البیان، دلالت والبیان والارشاد، کسی کو رہنمائی کرنا، دیکھو یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی لیے آئے کہ وہ اللہ کی راستے کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں۔ یہ بہتر ہے کس چیز سے؟ سرخ اونٹوں سے۔ سرخ اونٹ عربوں میں بہترین مال مانا جاتا تھا، بہترین قسم کا مال سرخ اونٹ مانا، کیونکہ ان کی سواری تھی اونٹ، اور بہترین قسم کے اونٹ جو تھے یہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، یہ جو حصی چیز سامنے ہے اونٹ، اس کے ذریعے کہ دیکھو اس سے بہتر ہے، اونٹ جیسا نہیں، اس سے بہتر، خیر لک، تو جو چیز سامنے صحابہ سمجھ رہے تھے اس سے بہتر چیز ہے۔ اسی لیے اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دعوت کی فضیلت، دعوت اللہ کی فضیلت، اور دعوت جو ہے یہ حسب استطاعت انسان جو کر سکتا ہے، جو اس کا اہل ہے، جس کے پاس علم ہے، جو اہل علم میں سے ہے، ان کو دعوت بھی دینی ہے۔
کیونکہ نجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العصر میں بیان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق اس میں دعوت ہے۔ نجات انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا انہوں نے، اور خود ایمان اور عمل صالح کے بعد اب دوسروں کو بھی اس خیر سے خیر تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تواصی بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ دعوت ہے۔ اور حق کی طرف بلانے میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو سارے میں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ المعنى الاجمالی للحدیث، اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر الصحابہ بانتصار المسلمین علی اليہود من الغد علی ید رجل له فضیلۃ عظیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی صحابہ کو اس صحابی کے تعلق سے جن کے ہاتھ پر کل خیبر فتح ہوگا، اور ان کی کیا جو ہے فضیلت ہے، عظیم فضیلت بیان کی۔ وَمُوَالَاتٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَاسْتَشْرَفَ الصَّحَابَةُ لِذَلِكَ، صحابہ کو شوق ہوا اس چیز کا، کون ہو سکتا ہے جاننے کی کوشش کریں۔ كُلٌّ يَوَدُّ أَن يَكُونَ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، ہر شخص چاہتا تھا کہ وہی ہو وہ شخص۔ کیوں؟ دیکھو، صحابہ خیر چاہتے تھے، ان کی حرص خیر کے لیے، من حرصهم على الخیر، چاہتے تھے خیر ان کو ملے۔ فلما ذهبوا على الموعد طلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا، جب وہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے بارے میں پوچھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تقدیر پر ایمان۔ دیکھو، جو لوگ پہلے پہنچے کہ انہیں ہو سکتا ہے یہ خوشخبری مل جائے، انہیں یہ نہیں ملی، بلکہ وہ جو نہیں آئے تھے انہیں بلایا گیا، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہیں آنکھ میں اس کی تکلیف ہے، دوسرے کو دے، نہیں، اسی وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور آپ نے اس کا آپ نے علاج بھی کیا، اس طرح سے اللہ سے دعا کی ان کے لیے، اور پھر ان کو بھیجا۔ ثم حضر فتفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما من ریقہ المبارک، اپنے مبارک ریق کو اندر ڈال، ریق نہیں تھوک، فزال ما يحس به من الالم زوالا كاملا وسلمه قیادت الجیش، پوری طرح سے اچھے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت کے لیے جو جیش یا لشکر کا قائد بنا دیا۔ وَأَمَرَهُ پھر حکم بھی دیا، دیکھو اب رہنمائی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے جائیں، رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جائیں، آرام سے جائیں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ سکینت اور وقار سے، یہاں تک کہ جب قریب ہو جائیں دشمن کے حصن یعنی ان کے جو قلعے سے قریب ہو جائیں تو ان میں سے پہلے کیا مطالبہ کریں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں فاخبر، تو انہیں یہ خبر دو جو ان پر واجب ہے، جو مسلمانوں پر واجب کیا اللہ نے، جو فرائض ہیں۔ ثم بین صلی اللہ علیہ وسلم لعلی فضل الدعوت الی اللہ، پھر دعوت کی فضیلت بیان کی اور کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، شیخ کہتے ہیں وَأَنَّ الدَّاعِيَةَ إِذَا حَصَلَ عَلَى يَدَيْهِ ہدایت رجل، اگر کسی داعی کے ہاتھ کسی ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے، تو وہ خیر ہے اس کے لیے بہترین دنیاوی مال سے۔ عرب جو بہترین مال جانتے تھے اپنے لیے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے بہتر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ عَلَى يَدَيْهِ ہدایت اکثر من ذلك، تو اگر کئی لوگ اس سے ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور ہم دعوت
کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور دعوت کے اسباب میں سے جو پہلے گزر چکا، علم کی بنیاد پر دعوت دینا، جہالت سے نہیں۔ دعوت کی کچھ شروط ہیں جس میں سے علم ہونا بھی۔ کوئی شخص کیسے کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے جو جانتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تو جو لا الہ الا اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، یا غلط معنی وہ جانتا ہے، غلط مفہوم اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیسے وہ صحیح طور پر لا الہ الا اللہ کی دعوت دے گا؟ اسی لیے دعوت دینے کا کام ان لوگوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، انہوں نے اسی طرح سے علم حاصل کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے بیچ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو صحیح علم کے ذریعے دعوت دیں گے ان لوگوں تک، یا دعوت پہنچائیں گے لوگوں تک، تو گمراہ کے داعی موجود ہیں۔ اگر ہم خیر کی طرف نہیں آئیں گے اور لوگوں کو خیر کی طرف جمع نہیں کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گمراہ کی داعیان خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ان کی دعوتیں موجود ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں اپنی گمراہی کی طرف، مختلف شکوک و شبہات کی طرف۔ اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیسے کر سکیں گے لوگوں کے اوپر سے؟ جو لوگ ان شکوک اور شبہات کا شکار بن کر آتے ہیں، اگر ہم صحیح علم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم کیسے ان شکوک و شبہات سے بچ سکیں گے جو اگر ہمارے اوپر پیش ہو گئے تو؟ اور آج اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم حاصل کریں۔ دیکھو، علم حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک مقصد یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، سیکھیں تاکہ عمل کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، اچھا مقصد ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد نہیں، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ غافل ہیں ایک مقصد سے علم کے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اور اس علم کو حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی آیتیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پڑھی جاتی ہیں، اور اس کتاب سے جو ایک اہل علم کی ہے، ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے، اور ہم یہ عبادت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ عبادت میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نیت ہے صحیح، آپ بیٹھے ہیں، تو آپ ایک عظیم عبادت میں ہیں، جبکہ آپ کا مقصد اللہ سے تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنا۔ یہ طلب علم کی عبادت ہے۔ کیسے طلب علم عبادت ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور زیادتی کر۔ اور یہ شرعی علم ہے جس کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد کہ اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جہالت سے۔ اللہ کا ذکر کرنا اس کے ذریعے، اللہ کے ذکر میں یہ شامل ہے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، یہ سارے مقاصد ہیں۔ اور تاکہ ہم اپنے اوپر سے جہالت کو ختم کریں، اور جب ہم سیکھ لیں تو جس طرح ہم جہالت میں تھے اور اس بات کی ضرورت تھی کہ اپنے اوپر سے ہم جہالت کو دور کریں، ہمارے وہ بھائی جو اس جہالت میں ہیں ان کو بھی اس جہالت سے دور کرنے میں مدد کریں، اور یہ دعوت سے ہے۔
فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. مناسبت الحدیث للباب، اس حدیث کی مناسبت کیا ہے اس باب سے کہ اس میں دعوت کی مشروعیت کا بیان ہے اسلام کی طرف، الذي هو معنی شہادت لا الہ الا اللہ، وبیان فضل الدعوت الى ذلك، اس میں دعوت کی فضیلت ہے. ما یستفاد من الحدیث، حدیث سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ظاہری فضیلت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ابھی بیان ہو چکی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت. وشہادت من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم له بموالاته للہ ولرسولہ وایمانہ ظاہر وباطنا، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ گواہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ان کے اللہ اور رسول کس سے محبت کرتا ہے؟ اہل ایمان والے. یہ ایمان ہے، اور ان کے ایمان کی دلیل، ان کے ایمان کی دلیل میں سے ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول ان کو محبت کرتا ہے ظاہری اور باطنی طور پر. دوسرا فائدہ، اثبات ان اللہ یحب اولیاءہ محبتا تلیق بجلالہ کسائر صفاتہ المقدسۃ الکریمہ. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. دیکھو بندہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن بندے کا محبت کرنا اور اللہ کی محبت کرنے جیسا ایک جیسا نہیں ہے. اللہ کا محبت کرنا جیسے اس کے لیے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. اس میں رد ہے ان فرقوں کا جو محبت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق اگر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ مخلوق جیسا نہیں، یہ ان کی کم عقلی ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسے اس کے لیے لائق ہے. مخلوق کی محبت مخلوق کے لائق ہے. جیسے ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن کیا ہمارا دیکھنا سننا اور اللہ کا دیکھنا اور سننا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ان کی بھی رد ہے، جیسے اشاعرہ کا جو محبت کی تعویل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ محبت کا معنی یہ ہے، بلکہ محبت کا لفظ بیان کیا. تیسرا فائدہ، حرص الصحابہ علی الخیر وتسابقهم الی الاعمال الصالحہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کے خیر کو پانے کے لیے دیکھو حرص، چاہت ان کی، اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے آگے بڑھنا. چوتھا فائدہ، مشروعیت الادب عند القتال وترک الطیش والاصوات المزعجہ التي لا حاجۃ الیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آہستگی سے جاؤ. یاد رکھیں اس میں ایک تو تیزی سے جانے سے بھی منع کیا، اور آواز کو بلند کرنا بھی، اس میں آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کسی جنگ میں آدمی آواز کو بلند کرے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امر الامام عمالہ بالرفق واللین من غیر ضعف ولا انتقاص عزیمۃ. امام جو حکمران ہوتا ہے، وہ عمالی جس کو وہ بھیجتا ہے اس کو ہدایت دینا اور نرمی کرنے کی ہدایت دینا. بالرفق واللین من غیر ضعف، جس میں کمزوری نہ ہو. ایک ہے جو نرمی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک نرمی ہوتی ہے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نرمی کرتے ہیں. یہ نرمی کیا ہے کہ پہلے جا کر ان پر حملہ مت کرو، بلکہ انہیں پہلے دعوت دو. وجوب الدعوت الى الاسلام لا سیما قبل قتال الکفار. قتال سے پہلے، کفار کے قتال سے پہلے ان کو دعوت دینا ہے اس میں. السابع، ان من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. جو انکار کر دیتا ہے اس سے قتال کرنا واجب ہوتا ہے. آٹھویں بات، ان الدعوة تكون بالتدریج فيطلب من الكافر اولا الدخول في الاسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الاسلام بعد ذلك. یہ والی جو حدیث ہے اور پہلے والی جو حدیث ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت تدریج سے دی جائے گی. کفار کو بھی تدریجاً دی جائے گی. سب سے پہلے ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی شہادتین کے اقرار کے ساتھ، پھر باقی اسلام کے جو فرائض ہیں اس کی طرف دعوت دی جائے گی. التاسع، فضل الدعوة الى الاسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله اعلم. اس میں
دعوت کی فضیلت ہے، اور دعوت کی فضیلت دونوں کو حاصل ہوتی ہے اگر جس کو دعوت دی جا رہی وہ قبول کر لیتا ہے تو ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اس کو فائدہ ہوا۔ داعی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو دعوت کا اجر ملتا ہے، چاہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، شرط نہیں کہ وہ قبول کر لے، لیکن دعوت دینے کا اجر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کی طرف بلانے کا اجر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ 10ویں بات، دلیل من ادلة نبوة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں سے ہے، دو اس میں نبوت کے دلائل ہیں، کون سے ہیں؟ پہلا اور پہلا فتح کے ہونے سے پہلے یہ خبر دے دینا کہ کل کو یہ فتح ہوگی، یا میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور دوسرا کہ آپ کی تھوک سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ 11واں، الایمان بالقضاء والقدر لحصول الرایہ لمن لم يسع الیها ومنعها ممن سعى الیها، تقدیر پر ایمان۔ دیکھو جو اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے بھاگ کے آئے صحابہ، ان کو نہیں ملی، ان کو جھنڈا نہیں ملا، لیکن جو بھاگ کر نہیں آئے ان کو مل گیا۔ اور 12واں فائدہ، انه لا يكفي التسمی بالاسلام بل لا بد من معرفت واجباته والقیام بها، بہت اہم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اسلام کا کوئی کہہ دے کہ میں اسلام قبول کر لیا، نہیں جانتا ہے اس کو کیا، یا صرف اس کو یہ کہہ دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے، جب تک اس کی معرفت کیا واجبات ہے اس کو قائم بھی کرنا ہے نا۔ اگلا باب ہے، اس سے پہلے کچھ فوائد جو اصل کتاب میں ہیں، کچھ فوائد جو اصل کتاب میں ہیں اس کو میں سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ فوائد نہ چھوٹے۔ شیخ نے ذکر کیا فی مسائل الاولی الدعوت الی اللہ طریق من اتبعہ، اللہ کی طرف دعوت دینا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ راستہ ہے؟ جو انبیاء کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا طریقہ ہے، راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کام دعوت الی اللہ کا، یہ اصل کس کا کام ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، جو صحابہ کے طریقے پر۔ اہل بدعت کو یہ موقع اور فرصت نہ ملنے پائے کہ وہ دعوت دیں اپنی طور پر، کیونکہ وہ بلائیں گے کس طرف؟ جیسے کہ حدیث میں ہے جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے وہ۔ یہ دعوت کا کام اس کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اس کے پاس علم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، اور پھر وہ دعوت نہ دے، جبکہ وہ دے سکتا ہے دعوت، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فساد، شرک پھیلے گا۔ اور یہ شخص جو استطاعت ہونے کے باوجود دعوت نہیں دیتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، کیا یہ بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، منکر سے روکنا، منع کرنا۔ او لیوشکن اللہ، یا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، تم اس سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے علم کو حاصل کریں، جس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے،
اسے یاد ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے اس بات کی، اور وہ دیکھتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگوں کی قلت ہے ہمارے پاس۔ بعض لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان کو جامعات میں ایڈمیشن ملتا ہے، وہ جامعات میں جاتے ہیں، 5 5 سال پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نکلتے ہیں وہاں سے تو کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آتا ہے، علم کا بھی اثر نہیں نظر آتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، دعوت دینا تو دور کی بات۔ پھر آپ نے کیوں 4 سال وہاں گزارا؟ آپ نے تو اس لیے گزارا ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو اس خیر کی طرف بلائیں گے۔ تو اگر وہ جو جن کے پاس علم ہے وہ اگر خیر کی طرف نہیں بلائیں گے، تو جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بلائیں گے، اپنی اپنی طرف دعوت دیں گے یا اپنی گمراہی کی طرف دعوت دیں گے، اور اس میں آپ کی خاموشی ان کی مدد کرے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اللہ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس علم ہے، تو اس آیت کی روشنی میں پھر آپ کہاں رہتے ہیں؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ رسول کی اتباع اگر کرتے ہیں حقیقت میں، آپ کے پاس علم بھی ہے اور آپ حکمت سے دعوت بھی دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دعوت نہیں دیتے۔ آج الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں دعوت کے جو پہلے نہیں تھے۔ آج یہاں تک کہ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اہل علم کے اقوال موجود ہیں، ان کے آڈیوز، ان کے ویڈیوز، کلپس موجود ہیں، حدیث کے اوپر پوسٹرز موجود ہیں، لیکن افسوس ہے یہ بخیلی کا، افسوس ہے اس بخل پر۔ بخیل یہ بھی بخیلی اور بدترین قسم کی بخیلی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے اسٹیٹس پر شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہے، جس کے کچھ فوائد لکھے ہوتے ہیں، یا جو اہل علم سے بعض علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ بھی دعوت میں تعاون کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی دعوت میں تعاون کرنا ہے، لیکن افسوس ہے یہ بخیلی کا۔ تو اصل میں جو حق کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے حق میں، حق کے ساتھ یا حقیقت میں، وہ دعات ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، اسی لیے آیت میں کیا ہے؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ داعی ہیں، بظاہر صورت ان کی داعی کی ہے، لیکن ان کی دعوت اپنی طرف ہوتی ہے۔ کیسے پہچانیں گے اس بات کو کہ ان کی دعوت اپنی طرف ہے؟ قرائن سے پتہ چلتا ہے۔ جب ان سے غلطی ہوتی ہے کہیں پر، قرآن و سنت کی مخالفت وہ کرتے ہیں، صریح مخالفت، اور اس پر ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ رجوع نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھلے یہ زبان سے نہ بولیں، لیکن ان کے حال سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر دعوت کس کی طرف ہے؟ الثالثة ان البصیرۃ من الفرائض، بصیرت، دین میں بصیرت یہ فرض ہے، یعنی بصیرت، علم و بصیرت کے ساتھ دعوت دینا، اور یہ گزر چکا ہے۔ الرابعۃ من حسن التوحید انہ تنزیہ لہ تعالی عن المسبہ، توحید کی خوبی میں سے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پر سے ہر طرح کی جو نازیبہ چیزیں اللہ کے لیے، اس سے برات و تنزیہ کی جاتی ہے۔ کیسے؟ آیت کے آخر میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اللہ منزہ اور پاک ہے ہر اس چیز سے جو لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں جو اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ الخامسۃ ان من قبح الشرک کونہ مسبۃ للہ، شرک کی
خرابی میں یہ ہے کہ اس میں اللہ کے تعلق سے نازیبہ باتیں کی جاتی ہیں، کوئی بھی شرک ہو۔ السادسۃ وهي من أهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، یہ بہت اہم ہے کہ مسلمان کو مشرکین سے دور ہونا، ان کے ساتھ نہ ہو گرچہ ان کے شرک نہ کرتا ہو۔ کہاں سے لیا اس فائدے کو؟ وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین جو آیت کے آخر میں۔ السابعۃ کون التوحید اول واجب، توحید سب سے پہلا واجب ہے۔ الثامنۃ سب سے پہلا واجب ہے، کون سی حدیث سے پتہ چل رہا ہے؟ جو معاذ بن جبل، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت جس میں معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ الثامنۃ انہ یبدأ به قبل كل شیء حتی الصلاۃ، سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا جائے یہاں تک کہ نماز سے پہلے بھی۔ تو جو لوگ توحید کی طرف دعوت نہیں دیتے، نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ منہج نبوی پر نہیں ہے، دعوت میں وہ نبوی طریقے پر نہیں ہے۔ التاسعۃ نویں چیز ان معنی یوحد اللہ هو معنی شہادت ان لا الہ الا اللہ، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کس طرف بلاؤ؟ ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ، یعنی توحید کا معنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ العاشر دسویں بات ان الانسان قد يكون من اہل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرف ولا يعمل بها، کہ کوئی شخص اہل کتاب میں سے ہو سکتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی وہ نہ جانے، یا لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، جیسے کہ معاذ بن جبل والی روایت میں۔ الحادیۃ عشرہ کیونکہ معاذ بن جبل کو اہل کتاب کی طرف بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحادیۃ عشرہ التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، تدریجاً تعلیم دینا ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں کہ سارے مسئلے کو ایک ساتھ بیان، آہستہ آہستہ تدریجاً تعلیم دینا۔ الثانیۃ عشرہ بارہواں مسئلہ البدءۃ بالاہم فالاہم، سب سے اہم چیز کو پہلے بیان کرنا، پھر اس کے بعد جو اہمیت میں، پھر اس کے بعد جو اہمیت میں۔ الثالثۃ عشرہ مصرف الزکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں دیا جائے، جس میں ایک ہے 8 مصارف ہیں جس میں سے ایک فقراء کی طرف دیا جائے، جس کی حدیث ابن عباس میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، ان کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ الرابعۃ عشرہ 14ویں بات کشف العالم الشبہہ عن المتعلم، عالم جو ہے، جو متعلم ہے، اس سے بہت سارے شبہات کو دور کرنا، ظاہر کرنا، دیکھو یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک شبہ ہے لوگوں کے بیچ میں، اس کا یہ جواب ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اہل کتاب کی طرف اور انہیں یہ بتایا گیا، تو اسی طرح سے ان کی جو حالت ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کی حالت کو معلوم ہونا کہ کون ہے وہ لوگ، اور معاذ بن جبل فقیہ صحابہ میں سے۔ اور سورہ بقرہ میں بہت ساری آیتیں گزر چکی ہوں گی، یا جو آیت نازل ہوئی ہیں وہ یہود و نصارہ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ الخامسۃ عشرہ 15ویں بات یا مسئلہ النہی عن کرائم الاموال، بہترین مال کو لینے سے منع کیا گیا۔ السادسۃ عشرہ اتقاء دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ السابعۃ عشرہ 17واں مسئلہ الاخبار بان لا تحجب، یہ خبر اللہ کے نبی کا دینا کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور کوئی رکاوٹ نہیں، گرچہ مظلوم گناہگار شخص کیوں نہ ہو۔ کیسے پتہ چلا یہ؟ کہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، زکوٰۃ لینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، تو جو ظاہری مال ہے اس سے زکوٰۃ لیا جائے گا، تو وہاں پر ظلم مت کرنا، ان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ تو جب ظلم، وہ شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر ظلم مت کرنا، تو اسی لیے جو اگر یعنی کوئی شخص گناہگار بھی ہے تب بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے، کیونکہ ظلم اللہ نے حرام کیا ہے، ظلم کسی بھی حال میں جائز اور حلال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ شخص گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اس پر ظلم کر سکتے ہیں؟ ایک کافر پر کیا ایک مسلمان گناہگار اور کافر میں زیادہ شدید سخت کون ہے؟ کافر کا گناہ، تو کیا کافر پر آپ ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
الثامنة عشرة 18واں مسئلہ من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبغاء. توحید کے ادلہ میں سے یہ ہے، اور بہت سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سید المرسلین جو سادات الاولیاء میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سید المرسلین، نبیوں کے سردار اور اولیاء کے سرداروں میں سے تھے. آپ کو بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا، اور ان سب کو آپ نے برداشت کیا جیسے تبوک میں ہوا تھا، تبوک کے غزوہ تبوک کے معاملے میں ہوا تھا. اس میں دلیل ہے کس چیز کی؟ یہ توحید کے دلائل میں سے کہ اللہ ہی تعالیٰ صرف بے نیاز ہے. بھوک اور مشقت یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی ہے نا. اور خیبر کے واقعے میں اس کا تعلق کس سے ہے؟ خیبر کے واقعے میں، یہاں تک کہ خیبر میں بھوک، شدید بھوک تھی، اور گدھے کے گوشت کو پکانے لگے صحابہ. اس وقت گدھے کے گوشت کی حرمت نہیں آئی تھی، پالتو گدھے کی. یہاں تک کہ حرمت جب آ گئی اور دیگ بالکل پک رہی تھی گدھے کے گوشت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے حرام کر دیا. صحابہ نے اس سارے کو پھینک دیا. دیکھو شدید بھوک کی حالت تھی، مشقت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، نبوت کی نشانی میں سے یہ گزر چکا ہے. العشرون تفلح في عينيه علم من أعلامها أيضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک لگانا ان کے آنکھ میں یہ بھی ایک نشانی میں سے ہے نبوت کے. الحادیۃ والعشرون 21واں مسئلہ فضیلت علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو اس درس میں گزری. الثانیۃ والعشرون 22واں مسئلہ فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہم فی دوکہم تلک اللیلہ وشغلہم عن بشارت الفتح. صحابہ کا اس پر غور کرنا کہ کون ہو سکتا ہے ہم میں، یہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ وہ خیر چاہتے تھے. الثالثۃ والعشرون 23واں مسئلہ الایمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، جس نے کوشش کی اس کو نہیں ملا، اور جس نے کوشش نہیں کی اس کو اللہ تعالی اس کو مل گئی. تقدیر پر ایمان ہے اس میں. الرابعۃ والعشرون الادب فی قوله علی رسلک، اس میں ادب ہے آہستگی سے جانا، ہلا ہشات کرتے ہوئے نہیں، آرام سے چل کے جانا. یہاں تک کہ جنگ میں بھی دیکھو ادب ہے. الخامسۃ والعشرون الدعوۃ الی الاسلام قبل القتال، اسلام کی طرف دعوت دینا قتال سے پہلے. اور یہ ادب میں سے میرے بھائیوں، اور یاد رکھو ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت دینے پر کوئی قبول اگر کر لے، اس میں اللہ کے تعریف ہم بیان کریں، الحمدللہ کہیں گے، وہاں پہ تالیاں نہیں بجائیں گے. جیسے بعض دائیوں نے یہ مشہور پھیلا دیا لوگوں کے بیچ میں، تالیاں بجانا مردوں کو، تو تالیاں بجانا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون 26واں مسئلہ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، یہ مشروع ہے ان کے لیے کہ وہ دعوت دی جائے پہلے قتال سے. السابعة والعشرون 27واں مسئلہ الدعوة بالحکمہ، حکمت سے دعوت دینا. لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، ان کو خبر دینا جو ان کے اوپر واجب ہے. اور حکمت ضروری ہے دعوت میں، حکمت ضروری. اللہ کا فرمان ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. الثامنۃ والعشرون 28واں مسئلہ المعرفۃ بحق اللہ فی الاسلام، اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے پہلا ہے اسلام میں. دیکھو لا الہ الا اللہ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد، لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ کے بارے میں تو گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور پھر اللہ کا حق سب سے پہلے، یعنی لا الہ الا اللہ میں، اور اس کے بعد جو صلاح ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور یہ سب جو چیزیں اس کے بعد ہے. التاسعۃ والعشرون ثواب من اہتدى علی یدیہ رجل واحد، جس کے ہاتھ پر ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے اس کا ثواب. الثلاثون الحلف علی الفتیا، کسی چیز پر قسم کھا لینا، قسم کھانا بغیر مطالبہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
واللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا۔ اگلے باب میں چلتے ہیں، باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ 5واں باب ہے۔ یہاں سے یہ تفسیر ہے توحید کی۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہے، اور توحید کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، توحید کے مخالف جو ہے شرک، اس سے خوف ہونا، اور توحید کی طرف دعوت دینا۔ لیکن توحید کی دعوت جو دو گے تو کیا دعوت دینے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ نہیں کہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اس کی تفسیر، کہ لوگوں کو تم سمجھاؤ کہ لا الہ الا اللہ جو تم نے پڑھا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ہے تفسیر توحید کی، اور یہی تفسیر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کی۔ کہتے ہیں شیخ وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وقوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، وَقَوْلِهِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ الآية، وقوله وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب۔ یہ جب ہم لوگ یہاں پہ پہنچیں گے نا تب بتائیں گے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی جو تفسیر ہے اس کی شرح اب آگے کے ابواب میں آ رہی ہے۔ پوری توحید کا بیان اور شرک کا جو بیان ہے وہ پوری اس کی تفسیر میں ایک طرح سے۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس باب میں، یہاں پر تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، کیا توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ہاں تو پھر دونوں کو الگ الگ کیوں لیں گے؟ توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی، بارک اللہ فیک، ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ دیکھو توحید کا معنی یہی ہے، کبھی کبھی حرف عطف آتا ہے بیان کرنے کا، وہ جو چیز پہلے گزری ہے کہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، اس آیت کو اگر ہم غور کریں تو اس آیت کو اس کے پہلے والی آیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے پہلے والی جو آیت ہے سورہ اسراء کی آیت ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اولئک الذین، اب یہ آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اس کے پہلے والی جو آیت ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو تم جس کو پکارتے ہو، جو جن کا تمہارے اندر یہ گمان ہے، جن کے تعلق سے پکارو ان کو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، انہیں پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، معبود سمجھتے ہو، انہیں پکارو۔ یہ نہ تو تمہاری کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تمہاری کسی تکلیف کو وہ دور نہیں کر سکتے، تکلیف دور تو دور، وہ اس کو بدل بھی نہیں سکتے، بڑی تکلیف سے ہلکا نہیں کر سکتے، تکلیف دور نہیں کر سکتے، فلا یملکون، اختیار ہی نہیں رکھتے، کسی کو بھی تم پکارو اللہ کے سوا نہیں یہ کر سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی اس پر اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کی تکلیف کو اور مصیبت کو دور کرے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اس کے بعد والی آیت دیکھو،
اولئک الذین، جو یہاں پر شاہد ہے، اولئک الذین یدعون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں یہ تو خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، خود چاہتے ہیں اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، خود اپنے رب سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ وسیلہ اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ، یعنی جس سے اللہ سے تقرب حاصل کیا جائے، یہ وسیلہ ہے۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کا، ویخافون عذابہ، کون زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یخافون عذابہ، اس سے پہلے ویرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اس سے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ اور تم جن کو یہ پکارتے ہو وہ خود کس کے محتاج ہیں؟ خود اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ خود چاہتے ہیں اللہ سے تقرب حاصل کریں، اور تقرب حاصل کریں، وسیلہ اختیار کریں۔ یہ وسیلہ سے کیا ہے مراد ہے؟ آگے آ رہا ہے وسیلہ، غور کریں گے اس پر۔ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کے، انہیں چاہیے اپنے رب کی رحمت۔ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، جو خود عذاب سے ڈرے کیا وہ تم کو عذاب سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ جو خود رب کی رحمت کی امید میں ہے، کیا وہ تم کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تم کو، کیونکہ وہ خود رب سے رحمت کی امید میں، اور نہ وہ خود ڈرتے ہیں عذاب سے، تو وہ تم کو عذاب سے اور تمہارے لیے جو نقصان دہ چیز ہے وہ کیسے تمہارے اوپر سے دور کر سکتے ہیں۔ یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جیسے کہ سلف نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور اسے بیان کیا ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے تعلق سے نازل ہوئی جو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جن مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ اپنے کفر پر باقی رہے۔ تو یہ جو جن مسلمان ہو گئے، اب یہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یہ جن ان کے نہ کوئی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ خود جن چاہتے ہیں اللہ سے تقرب حاصل کریں، اللہ سے قربت حاصل کریں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے نزدیک ہوں۔ یہ کیسے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر اس باب سے کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ یہاں پر تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ ہم؟ ہم؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیسے اس میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اے مشرکو، جس کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، وہ اس پر اختیار نہیں رکھتے۔ تمہارا پکارنا ان کی عبادت کرنا، یہ بیکار اور عبث ہے، کیونکہ یہ اپنے رب کو پکار رہے، اس کے رضامندی اور اس سے تقرب کی جستجو میں۔ عبادت یہ اللہ کی کرتے ہیں، اور تمہاری یہ عبادت کرنا یہ شرک ہے ان کا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟
اس آیت میں رد ہے مشرکین کا جن کی اصل شرک تھی. یہ کیا کون سا چیز ہے؟ شرک کا کی نفی ہے نا؟ نفی ہے کہ نہیں؟ اس میں نفی ہے. اور پھر اس میں توحید بھی ہے. کہاں پر؟ اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اللہ کی عبادت کر کے وہ قریب ہوتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کی امید، یہ توحید ہے. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا یہ توحید میں سے ہے. واضح ہے. اب دیکھو، کہتے ہیں کہ اس آیت کی مناسبت یہ ہے کہ جب مصنف نے پہلے کے ابواب میں توحید کو ذکر کیا، اس کے فضائل کو ذکر کیا، اس کی طرف دعوت کو ذکر کیا، اس کی ضد جتنی شرک ہے اس کے ڈر کو بیان کیا. بین رحمہ اللہ فی هذا الباب معناہ لأن بعض الناس یخطی فی فہم معناہ. اس میں معنی کو بیان کریں گے کیونکہ بعض لوگ اس کے معنی کو صحیح طور پر نہیں جانتے، اس میں غلطی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھو، بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا معبود سے تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی خالق مالک رازق نہیں، بس یہی معنی ہے؟ ہاں یہی معنی ہے. اس نے معبود کا کیا معنی سمجھا ہے؟ جو رب کا معنی ہوتا ہے. جبکہ معبود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے کیونکہ وہی رب ہے. جب وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی اسی کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، تو وہی عبادت کے بھی لائق ہے. تو اس عبادت کو اکیلے اس کے لیے کرنا جو رب ہے تمام جہانوں کا، یہ توحید. تو آج بعض لوگ، بلکہ اکثریت بعض جگہوں پر لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بھی نہیں جانتی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ تفسیر نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کی. تو دیکھو تفسیر کیا ہے اس باب میں بیان ہوگی. لأن بعض الناس یخطئ فی فہم معنی، بعض لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان معنی هو الاقرار بتوحید الربوبیہ فقط، اس میں توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا صرف یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اور کئی درس میں یہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو اب تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں کہ توحید ربوبیت کیا ہے اور الوہیت کیا ہے اور کیسے لازم کرتی ہے کہ توحید ربوبیت کو جب آپ مانتے ہیں تو توحید الوہیت کو ماننا. اور اصل یہ ہے توحید الالوہیہ، یہی ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے عبادت صرف عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہذا لیس هو المراد بالتوحید، یہ مراد نہیں ہے کیونکہ مشرکین مکہ ربوبیت کو مانتے تھے موٹا موٹی طور پر. وانما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف طرفا منها في هذا الباب. بعض جو اس باب میں بیان کر رہے ہیں تو پوری آیت نہیں، ایک حصہ کو بیان کیا ہے، اسی لیے میں نے پہلی والی آیت اور جو اس آیت میں اس کو بھی بیان کر دیا. انہ افراد اللہ بالعبادہ والخلوص من الشرک، کہ اللہ ہی کی عبادت اکیلے کرنا اور شرک سے دور رہنا. وعطف شہادة لا الہ الا اللہ على التوحید لیبین ان معناہما واحد لا اختلاف فیہ، لا اختلاف فیہ. اس کا معنی ہی یہ بیان کرنے کہ توحید کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کرنا. یدعون ای یدعونہم من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں. بعض سلف کی تفسیر میں جیسے عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر میں جن کا جیسے ابھی بیان ہوا، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ فرشتوں کو وہ پکارتے تھے، بعض میں ہے کہ اولیاء کو، انبیاء اور صالحین کو پکارتے تھے. اور سارا معنی صحیح ہے اور سب ممکن ہے، ٹھیک ہے. وہم الملائکہ والانبیاء والصالحین وغیرہم، فرشتے کو بعض لوگ پکارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے ہماری سفارش کرا دیں گے اور یہ ان کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. یا نبیوں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں. فالضمیر الفاعل یدعون راجعون الی الکفار، اس کا ضمیر یہ کفار کی طرف لوٹتا ہے، یعنی وہ پکارتے ہیں، یعنی کفار پکارتے ہیں. یبتغون یبتغون ای یطلبون، الضمیر الفاعل فی راجع لمدعوین من الملائکہ ونحوہم. یہ جو فرشتے ہیں یا جو انبیاء ہیں یا جو نیک اور صالح لوگ ہیں یا جن ہیں، یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے رب سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، الوسیلہ ما یتقرب به الی اللہ،
جس سے اللہ سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ توسل الی اللہ عامل عملا یقربہ الیہ، جو اللہ سے تقرب حاصل کرا دے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ وسیلہ سے مراد قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ جو اعمال صالحہ، جو نیک اعمال جس کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کی جاتی ہے، وسیلہ جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ نیک اعمال جس کے ذریعے اللہ سے قربت، نزدیکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ قبر پرستوں کا، پیر پرستوں کا وسیلہ نہیں ہے جس کا تصور آج لوگوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، جو ذات شخصیت کا وسیلہ لیتے ہیں اور ان سے مردوں سے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ وسیلہ نیک عمل ہوتا ہے؟ نیک عمل جو ہے یہ وسیلہ ہے۔ یہ جو جن کہا جائے، اگر جن جو ایمان لے آئے، اب یہ اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نیک عمل کے ذریعے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وسیلہ اختیار کرتے ہیں عبادت کا۔ انبیاء و صالحین اللہ سے تقرب حاصل کرتے ہیں، وسیلہ اختیار کون سا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے اللہ سے قریب حاصل کرتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو وسیلہ، یہ جو قربت حاصل، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ وما تقرب الی عبدی، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ مجھ سے کسی اور چیز سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ان چیزوں سے ہوتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا آپ کے اوپر؟ توحید، صلاح، 5 وقتوں کی نماز، زکوٰۃ، اچھے اعمال، حج، یہ فرض کیا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں، اللہ سے آپ قریب ہوتے ہیں اس سے۔ اس کے بعد سنو، وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ مجھ سے نوافل سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ کس چیز سے قریب ہو رہا ہے؟ فرائض سب سے پہلے، اس کے بعد نوافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوری حدیث ہے، وقت نہیں ہے، میں نے اصل شاہد یہاں پہ بیان کر دیا۔ تو وسیلہ شیخ کہتے ہیں ما یتقرب به اللہ، جس سے اللہ سے قربت حاصل کی جائے۔ فمعنى توسل الى اللہ عمل عملا یقربه الیہ، جو عمل اللہ سے قریب کرے اس کو۔ ویرجون رحمتہ، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، کسی اور سے امید نہیں کرتے، یہ توحید ہے اس میں۔ ویخاف، اللہ سے رحمت کی امید، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس سے امید رکھنا۔ ویخافون عذابہ، یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے اس میں کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یہ مشرکین، اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، یہ خود اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو خود رحمت کی امید رکھتا ہے وہ دوسرے کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ خیر پہنچا کچھ نہیں خیر پہنچا سکتا۔ جو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ دوسرے کو عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ كَانُوا جُمْلَةً مِّنَ الْعَبِيدِ، جب ایسے ہیں تو یہ بھی بندے ہیں اللہ کے، تو کیسے کسی بندے کو اللہ کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے؟ تو پکارنا اور اصل عبادت کس کے لیے لائق ہے؟ اللہ وحدہ کے لیے لائق ہے۔ وَهُمْ مَشْغُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ
یدعون اللہ ویتوسلون الیہ بعبادتہ، وہ خود مشغول ہیں اپنے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا تمہارے لیے، وہ تمہارے وہ وسیلہ نہیں بن سکتے جیسے تمہارا تصور ہے وسیلہ کا، کہ تم ان کے ذات کا وسیلہ لے کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ مناسبت الآیہ للباب، آیت کی مناسبت کیا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ توحید کا معنی وہی ہے جو ان معنی توحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ و ترک ما علیہ المشرکین، وہ چیزیں چھوڑ دینا ہے جس پر مشرکین تھے، من دعوت الصالحین، نیک لوگوں کی کو پکارنا چھوڑ دینا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا چھوڑ دو، والاستشفاء بہم من اللہ، اور اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ان سے سفارش کرنا، جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تک رسائی چاہتے ہیں ان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بیان کیا ہے، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اللہ تک قریب کر دیں، رسائی کرا دیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ مومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، کسی بزرگ کو پکار کر، کسی فرشتے کو پکار کر، کسی جن کو اور نبی اور ولی کو پکار کر اللہ سے قربت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کو پکار کر، اللہ سے دعا کر کے اور اللہ ہی کی عبادت سے اللہ سے قربت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خود والاستشفاء بہم الی اللہ فی کشف الضر او تحویلہ، نفع و نقصان دور نہیں کر سکتے نقصان کو، لأن ذلك هو شرک الاکبر، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ جب یہ شرک اکبر ہے تو اس کی نفی اس باب میں ہو رہی ہے اس آیت سے، اور یہ توحید ہے کہ شرک کی پہلے لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا الہ میں انکار ہے، نفی ہے شرک کی۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ پہلا فائدہ، الرد علی الذین یدعون الاولیاء والصالحین فی کشف الضر او جلب النفع، ان کا رد ہے اس آیت میں جو اولیاء اور صالحین کو، نیک لوگوں کو پکارتے ہیں اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے یا خیر کو پہنچنے کے لیے، خیر کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے، کہ یہ خود یہ بزرگ اس کا اختیار نہیں رکھتے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جب خود وہ اپنے اوپر نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ تمہارے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ یہ پہلا فائدہ، بیان شدت خوف الانبیاء والصالحین من اللہ و بیان رجائہم لرحمتہ۔ دوسرا فائدہ کہ یہ انبیاء و صالحین یہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں، تو جو خود خوف رکھتے ہیں اللہ کا، وہ تم کو خوف سے کیسے پناہ دے سکتے ہیں، اور جو خود اللہ کی امید رکھتے ہیں وہ تم کو کیسے خیر پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت سے ہم لوگ شروع کریں گے اسی باب میں۔ سبحان اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنوں سے محفوظ کرے، ہم لوگ توحید پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو جب اللہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔